اب آئیے اس دوسرے مقصد پر کہ اس کے ذریعے سے یعنی کس طریقے سے انسان کے لیے آگے دوسری جہاد نکلتی ہیں کہ اس کو سکون ملتا ہے. اور میں نے کہا سکون چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے 3 چیزوں میں: جان، مال اور عزت. جان، مال اور عزت. انسان نے مال بھی کمانا ہے تاکہ کھا پی کر زندہ رہ سکے، اپنے آپ کو پرسکون رکھ سکے، اطمینان کے ساتھ رکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کی دل جوئی کے لیے، ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سفر ان کے رکھے ہیں. ایک سردیوں میں، گرمیوں میں. سردیوں میں یہ یمن کی طرف جاتے ہیں اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے ایسا خوبصورت قریش والوں کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ ان کو آباد کیا ہے وہ حرم آمن ہے، وہاں بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے، اطمینان ہے. اور ان کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں مکہ کے، وہاں پہ لوگوں کی زندگی مشکل میں پڑ چکی ہے، کیونکہ قتل و غارت، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، عزتوں کا محفوظ نہ ہونا، مال کا محفوظ نہ ہونا، تجارتی قافلوں کا لوٹا جانا، یہ سب عام تھا. ان کی عزتیں بھی محفوظ تھیں قریش والوں کی، ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹا بھی نہیں جاتا تھا، ان کے آنے جانے کے لیے بڑا پرسکون ماحول تھا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے ایک احسان جتایا ہے کہ اس کے امن کے ذریعے سے انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، کھانے پینے کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، انسان کو اپنی زندگی گزارنے میں آسانی ہوتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد تک پہنچتا ہے، جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو یہ امن جو ہے، یہ سکون جو ہے، یہ ہماری زندگی کا اصل ایک سمجھیں کہ بڑے بڑے جو ہمارے زندگی کے مقاصد ہیں ان میں ایک بڑا ایک اہم ترین مقصد ہے. کیونکہ ہماری کوئی دنیا کا کام، دنیا کا معاملہ، دین کی کوئی عبادت، کوئی بھی چیز XYZ آپ کچھ بھی لے لیجئے، بغیر امن کے ممکن نہیں ہے. جب تک امن نہیں ہوگا، جب تک سکون نہیں ہوگا، جب تک یہ چیزیں ہو نہیں سکتی. تو اس لیے ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اب اگر آپ کے بات سمجھائیے، تو ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے شریعت نے وہ راستے بتائے ہیں کہ نعمت امن اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی میں نہیں ہے، سب کچھ اس کا برباد ہو جاتا ہے. انسان بیمار ہے تو علاج معالجے کے لیے نہیں جا سکتا، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا، انسان کسی اپنے رشتہ دار سے صلہ رحمی نہیں کر سکتا، کچھ کما نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے ادوار میں آخر میں آ کر کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض. فرعون بڑا زمین میں مفسد آدمی تھا، متکبر آدمی تھا، اس نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے. اس نے لوگوں کی اتنی زندگی بنی اسرائیلیوں کی خاص طور پر اجیرن کی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان کا اظہار ہی نہ کر سکے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، چند لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یا فرعون کی قوم سے ایمان لائے. اعلیٰ ذریۃ من قومہ کی ضمیر میں اختلاف ہے. بہرحال بہت تھوڑے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اظہار کر سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون کا فرعونیت کے اظہار کی وجہ سے لوگ ایمان کا اظہار نہیں کر پائے. یعنی جو سب سے اصل چیز ہے، جو ہم میرا خیال ہے آپ کو اساتذہ اور ویسے بھی آپ سنتے ہوں گے عموماً، کہ شریعت نے 5 چیزوں کی حفاظت کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے، ان کے اوپر زور دیا ہے. سب سے پہلے دین ہے، پھر انسان کی جان ہے، پھر انسان کی عقل اور عزت، یہ دونوں تیسرے اور چوتھے مرتبے پر، اور آخر میں انسان کا مال. یہ 5 چیزوں کی حفاظت جو ہے یہ شریعت کا مقصد ہے. لیکن میں سب سے پہلے دین ہے، جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس مقصد کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. اور باقی چاروں چیزوں میں ہمیں امن چاہیے، جان، مال، عزت، اپنی عقل، یہ سب چیزیں محفوظ رہیں، کوئی چیز اس پہ حملہ آور نہ ہو، تاکہ میں اپنے رب کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکوں.